عام آدمی اگر لینا چاہے تو اس کو کیسے پتہ چلے کہ پروجیکٹ لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ کراچی میں ہماری ممبرشپ کے بغیر نہ تو کینٹونمنٹ این او سی دیتا ہے اور نہ ہی سندھ بلڈنگ کنٹرول این او سی دیتی ہے. اور اگر پرچیز کر لیتا ہے تو ٹائم پہ ڈیلیوری نہیں ہوتی، ڈیلیوری ہوتی ہے تو بلڈنگز گر جاتی ہیں یا گرا دی جاتی ہیں. یعنی کراچی کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ یار پراپرٹی لینا ایک بہت بڑا رسک ہے. کوئی لینڈ ڈسپیوٹ آ جاتا ہے، تمام این او سیاں لینے کے بعد بھی جو ہے وہ ان کو ڈیمالش کر دیا گیا. دسلا ٹاور کوئی بددیانتی ہوئی تھی یا انلیگلٹی تھی تو اس کو لیگلائز کیا جا سکتا تھا. یہ کہ کسی اور حکومت نے تو اس میں اپنا کوئی رول پلے نہیں کیا، نہ کٹنگ کی شکل میں کیا گیا ہو، یعنی کہ پارکوں کے اوپر جو ہے وہ عمارات بنا دی گئی ہوں، اور اسی طرح سے ریلوے کی زمین کے اوپر اگر کوئی چیزیں بن گئی ہیں تو بالکل یہ ڈیمالش ہونی چاہیے، یہ ختم ہونی چاہیے. اور حکومتوں کے ساتھ ساتھ سیاسی حکومتوں کے علاوہ بھی ایک لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے جو ہمیشہ جس کا وجود جو ہے نا موجود رہتا ہے. السلام علیکم، میرا نام ہے سید اطہر بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ کی ایک اور نئی قسط کے ساتھ. آج کا موضوع اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ یہ کراچی کے ہر گھر کا مسئلہ ہے. کراچی ایک ایسا شہر جہاں پر نہ ٹاؤن پلاننگ ہے نہ کوئی اصول، جہاں پر حکومت مصلحتوں کا شکار ہے اور بلڈرز خواب بیچتے ہیں. عام آدمی کی پریشانی ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. اور یہ موضوع جتنا اہم ہے اس سے زیادہ اہم آج کے ہمارے گیسٹ ہیں، انتہائی معزز گیسٹ، جن کے بارے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آج کے گفتگو کے بعد آپ کم از کم ان کی گفتگو سے اپنے ہونے والے لاکھوں اور کروڑوں روپے کے نقصان سے بچ سکیں گے اگر آپ ان کی گفتگو پوری سنتے ہیں تو. میرے ساتھ موجود ہیں آباد یعنی ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپمنٹ کے سینئر وائس چیئرمین سید افضل حمید صاحب. سر السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ اطہر بلال صاحب، آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں مجھے دعوت دی اور گفتگو کرنے کا موقع دیا. اچھا، کراچی کو ہم دیکھتے ہیں، ہم آپ کی تعارف بھی جاننا چاہیں گے، آباد کا تعارف بھی جاننا چاہیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ کراچی کے ہر اس فرد کی پریشانی ہے، کہ جو موضوع ہے کہ ہر فرد کی پریشانی ہے اور وہ اس کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چیز پرچیز کرے. اور اگر پرچیز کر لیتا ہے تو ٹائم پہ ڈیلیوری نہیں ہوتی، ڈیلیوری ہوتی ہے تو بلڈنگز گر جاتی ہیں یا گرا دی جاتی ہیں، این او سیز کا کچھ کنفرم نہیں ہوتا، تو ایک عام آدمی شدید طریقے سے پریشان رہتا ہے. بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کراچی کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ یار پراپرٹی لینا ایک بہت بڑا رسک ہے. اور آپ ایک ایسوسیشن کے نمائندے ہیں جو بلڈرز کی ایسوسیشن ہے. بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں ہم اس کے اندر پوچھیں گے آپ سے، لیکن میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک عام آدمی اگر لینا چاہے تو اس کو کیسے پتہ چلے کہ پروجیکٹ لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اطہر بلال صاحب، آپ نے ایک حساس موضوع کو چھیڑا ہے. دیکھیں، پہلے تو مختصر میں تعارف کرانا چاہتا ہوں اپنی ایسوسیشن کا. آباد 1972 میں وجود میں آئی، اور بنیادی طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ 70 کی دہائی میں یہ کام شروع ہوا. بلڈرز نے اپنی اپارٹمنٹس کے پروجیکٹس بنانا شروع کیا، اور جب یہ بات محسوس ہوئی کہ ہمیں ایک باقاعدہ ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے اور اس بزنس کو آرگنائز طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، تو آباد 1972 میں اس کا وجود ہوا. اور 70 کی دہائی میں جب یہ کام شروع ہوا تو اس کے بعد یہ جو اپارٹمنٹ تھے وہ کراچی میں 10,000 سے لے کے اور 50,000 روپے کی ویلیو کے یہ اپارٹمنٹ فیڈرل بی ایریا، نارتھ ناظم آباد، گلشن اقبال، اور پھر اسی طرح سے جیسے جیسے جگہیں اسکیمز کے ڈی اے کی آتی رہیں اور یہ پروجیکٹس کی تعداد بھی بڑھتی گئی. اچھا، آج جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو ہماری ایسوسیشن ہے وہ ایک ایز اے ریگولیٹر کے طور پہ بھی کام کرتی ہے. بنیادی طور پہ ہماری جو بزنس کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ریگولیٹ کرتی ہے، جو پہلے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہوا کرتی تھی. لیکن ہماری ایسوسیشن جو ہمارے ممبرز ہیں، اور کراچی میں ہماری ممبرشپ کے بغیر نہ تو کینٹونمنٹ این او سی دیتا ہے اور نہ ہی سندھ بلڈنگ کنٹرول این او سی دیتی ہے. تو اس لیے اگر کسی نے بھی بلڈر بزنس کرنا ہے اور اس کی پلاٹ 400 گز یا اس سے زیادہ ہے کمرشل پلاٹ، تو اس کو ہمارا ممبر بننا ہے. اور جب وہ ہمارا ممبر بنتا ہے تو وہ ریگولیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم اسے ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایز اے آباد پلیٹ فارم. اب جب یہ والی بات آپ نے کی کہ اس میں مسائل جو ہے وہ لوگوں کو ڈیلیوری ٹائم پہ نہیں ملتی، اور اگر شاید کہیں کہیں جو قیمت ہمارے اور الاٹی کے درمیان طے ہوتی ہے اس میں بھی کوئی اضافے کی بات ہوتی ہے،
یا کوئی لینڈ ڈسپیوٹ آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے ایک الاٹی جس نے اس میں فلیٹ بک کرایا ہوتا ہے یا کوئی پلاٹ لیا ہوا ہوتا ہے تو وہ ایک پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ 70 80 اور 2000 کی دہائی تک تو اس طرح کے معاملات اور مسائل نہ ہونے کے برابر تھے. بعد میں یہ ایسا بڑھا جی گیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ جو گورنمنٹ لینڈس کی جو ہے وہ الاٹمنٹ کا سلسلہ بڑھا اور شروع ہوا، جس میں اس طرح کے کچھ ایشوز آئے کہ وہ زمین جو الاٹ ہوتی تھیں BOR بورڈ آف ریونیو کے ذریعے، اور بعد میں انہی زمینوں کے اوپر وہی ادارہ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے فورج ڈاکومنٹ جو ہے وہ بناتا تھا یا بنا لیتا تھا یا بناتا ہے. کون سا ادارہ؟ بورڈ آف ریونیو BOR لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ. تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اس طرح کی کچھ ایشوز پیدا ہونے شروع ہوئے، اور ہمارے یہاں سے ہماری کوشش تو یہی تھی یا ہے اب بھی آج بھی کہ ہمارا کوئی ممبر جو ہے وہ اس طرح کی کسی زمین کو حاصل نہ کرے اور اس کے اوپر پروجیکٹ نہ کرے. بہرحال جب یہ چیزیں سامنے آنی شروع ہوئیں اور 1 یا 2 پروجیکٹ ایسے سامنے آئے جو آپ نے سنا کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ بننے کے بعد بھی اور تمام NOC لینے کے بعد بھی جو ہے وہ ان کو ڈیمالش کر دیا گیا. نسلا ٹاور. اچھا، یہ نسلا ٹاور بھی جو تھا اس میں زمین الاٹمنٹ کا کوئی معاملہ نہیں تھا. کوئی تقریباً 200 گز زمین اضافی الاٹ کی گئی تھی، باقی زمین بائی برتھ اسی طرح سے تھی. جو 150 یا 200 گز زمین الاٹ کی گئی وہ بھی تمام لیگل پروسیس کے ذریعے حاصل کی گئی. اس میں کہیں بھی اس طرح نہیں تھا کہ کسی ایک ادارے یا ڈپارٹمنٹ سے مل کر بلڈر نے اس زمین کو الاٹ کرایا ہوا ہو اور اس کے اوپر پروجیکٹ کیا ہو. پہلے وہ الاٹمنٹ پورے لیگل پروسیس سے ہوئی، اس کے بعد تمام اداروں سے جو NOCs لی جاتی ہیں وہ تمام اداروں سے NOCs لی گئیں اور وہ پروجیکٹ بن گیا، کمپلیٹ ہو گیا. لوگوں نے اس کے اندر رہائش اختیار کر لی. اس کے بعد ہوا یہ کہ کوئی سوموٹو ایکشن لیا یا کوئی صاحب وہاں چلے گئے، تو اس زمانے میں جو چیف جسٹس تھے انہوں نے اس کے اوپر ایکشن کیا، اور ہم نہیں سمجھتے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لیگل چیزیں تمام مکمل تھیں اس وقت؟ جی بالکل لیگل چیزیں تمام، چونکہ جب بلڈر کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرتا ہے وہ اور جو کہ لیگلائز کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اللیگل طریقے سے اس کام کو کرے. وہ تمام NOCs حاصل کرتا ہے. میں نے جیسے بتایا کہ سب سے پہلے وہ آباد کی ممبرشپ لیتا ہے، بلڈنگ کنٹرول سے لائسنس لیتا ہے، اور اس زمین کی تمام جو کہ تقریباً 14-15 NOCs ہوتی ہیں وہ NOCs حاصل کرتا ہے، ماسٹر پلان سے لے کے تمام یوٹیلیٹیز کے اداروں سے لے کے، اور اس کے بعد وہ اس بزنس کو اسٹارٹ لیتا ہے. تو اس میں بھی اسی طرح سے پوری ترتیب ہوئی اور انہوں نے اپنے تمام NOCs لینے کے بعد میں سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جو اضافی الاٹمنٹ تھی یہ زمین کسی سڑک کا کوئی حصہ یا فٹ پاتھ کا کوئی حصہ تھا، اس کے اوپر انہوں نے وہ ایکشن لینے کے بعد اس کے ڈیمولیشن کے احکامات دیے اور وہ ڈیمالش کر دی گئی. اچھا، یہ اس میں اور بھی طریقہ کار اڈاپٹ ہو سکتے تھے کہ جو اگر اضافی زمین جو الاٹ کی گئی تھی جو کہ تمام اداروں نے کی تھی، اس میں وہ اگر فرض کریں کہ کہیں کوئی بددیانتی ہوئی تھی یا اللیگلٹی تھی تو اس کو لیگلائز کیا جا سکتا تھا، اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی وہاں پہ اس زمین کی جو بھی ڈفرینشیل ویلیو تھی وہ بھی لے کے اس کو ریگولرائز بھی کیا جا سکتا تھا. اس کے نتیجے میں 2-3 قسم کے نقصانات ہوئے. ایک تو یہ کہ یہ نقصان تمام پوری انڈسٹری کے لیے تھا. لوگوں کے اندر اعتماد جو ہے نا وہ ختم ہوا. یعنی کہ جیسے اگر میں آپ کی اور اپنی مثال لوں کہ میں نے ایک پروجیکٹ میں بکنگ کرائی، بکنگ پروجیکٹ مکمل ہو گیا، مکمل ہونے کے بعد میں نے رہائش اختیار کر لی، اور اچانک یہ پتہ چلا کہ نہیں یہ اس میں کوئی اللیگلٹی ہے، جبکہ آپ کو یہ پتہ تھا کہ سب کچھ لیگل کمپلیٹ ہے. تمام چیزیں مکمل کرنے کے بعد ظاہر ہے یہ کام ہوا تھا، بلڈنگ کنٹرول سے اس کا نقشہ پاس ہوا تھا اور اسی نقشے کے اوپر وہ بلڈنگ تعمیر کی گئی تھی. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ عام آدمی نے کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میں بھی کہیں بھی اس طرح کی بکنگ کرتا ہوں اور وہ تمام چیزیں کمپلیٹ ہونے کے بعد اور میں رہائش اختیار کر لیتا ہوں اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد پتہ چلے کہ نہیں یہ زمین اللیگل طریقے سے جو ہے نا وہ کہیں اس کا کچھ حصہ حاصل کیا گیا اور اس کے بعد وہ ڈیمالش کر دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اور یا آپ بھی شاید ایسا کوئی اسٹیپ نہیں لیں گے کہ ایسی جگہ پہ. تو یہ ہماری پوری انڈسٹری اور ہماری پوری انڈسٹری کو نہیں، یعنی کہ کنسٹرکشن انڈسٹری یا بلڈر ڈیولپر بزنس کو نہیں، یہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے
تو معاشی طور پہ کراچی کا جو اکنامی میں حصہ ہے یا اوور آل پورے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا گیا اس طرح سے. تو بہرحال اب جو ہے وہ یہ پلاٹ جو ہے اب ایک آکشن کی شکل میں واپس آ چکا ہے اور اس کو ہائی کورٹ کی نگرانی میں آکشن ہو رہا ہے, اور اس کے آکشن ہونے کے نتیجے میں جو پیسے آئیں گے وہ انہیں لاٹریز کو دیے جائیں گے. اور اس پلاٹ پہ دوبارہ کنسٹرکشن ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہو سکتی ہے, یقیناً ہوگی. اور جو بھی خریدے گا, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس کی قیمت کی گئی ہے, ریزرو پرائز جو کی گئی ہے, وہ اراؤنڈ کوئی 80 کروڑ کے قریب ہے. تو یہ ایسا فیل نہیں ہوتا کوئی سازش پراپر ایک؟ ہاں, میں تو یہ سمجھتا ہوں, میں تو بالکل اس بات پہ دو رائے نہیں رکھتا, اور یہ بالکل یکسو ہوں کہ یہ بالکل میں نے جیسے کہا کہ پاکستان کی کراچی کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے اس بزنس سے, کنسٹرکشن انڈسٹری کے بزنس سے, ریل اسٹیٹ بزنس سے, بلڈر ڈیولپر بزنس سے لوگوں کا اعتماد ختم کرنے کے لیے, اور اس بات کو سوچے سمجھے بغیر ایک ایسا فیصلہ جس کے اندر فیملیز رہتی ہوں, یعنی کہ ایک فیملی کا مطلب ہے اس کے اندر کم سے کم 5-6 لوگ رہتے ہیں, ان کو بے دخل کرنا یا اس سے وہاں سے ظاہر ہے آلٹرنیٹ ایز اے بلڈر جس نے بھی وہ اس کا آلٹرنیٹ دینا, یا یہ کہ کسی اور حکومت نے تو اس میں اپنا کوئی رول پلے نہیں کیا, حکومت نے تو کوئی لوگوں کو آلٹرنیٹ نہیں دیا, نہ ہی سپریم کورٹ نے کوئی ایسا فیصلہ اس میں دیا کہ ان لوگوں کو اس گورنمنٹ یا اسٹیٹ جنہوں نے ان تمام این او سیوں کا حصہ رہی کہ وہ ان کو کوئی متبادل جو ہے وہ دیا جائے, ایسا نہیں ہوا. اور اس فیصلے میں یہ ہوا کہ جب یہ پلاٹ آکشن ہوگا تو اس کے بعد ان لوگوں کو پیسے ملیں گے. چلے میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال آکشن کے بعد ان لوگوں کو جب اچھا ایسا لگ رہا تھا کہ پوری سیریز چلے گی کراچی کے اندر, جتنی ایسی بلڈنگز ہیں سب کو, ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے کہ ریلوے اسٹیشن تک پہ بہت ساری جگہوں پہ قبضہ کر کے بلڈنگ بنا دی گئی ہے, چائنا کٹنگ کی ٹرمنالوجی بھی عام ہے, لیکن ادھر کچھ بھی نہیں ہوا, یہ تو اس جگہ پہ جا کے اسٹاپ لگ گیا. اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو بات ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور ہم بھی اسی بات کے حامی ہیں کہ کوئی کام بھی جو غیر قانونی طریقے سے کیا گیا ہے, جو کہ اللیگل ہے, وہ چاہے چائنا کٹنگ کی شکل میں کیا گیا ہو, یعنی کہ پارکوں کے اوپر جو ہے وہ عمارات بنا دی گئی ہوں, اور اسی طرح سے ریلوے کی زمین کے اوپر اگر کوئی چیزیں بن گئی ہیں تو بالکل یہ ڈیمالش ہونی چاہیے, یہ ختم ہونی چاہیے. اور لیکن یہ سارا کام انہی حکومتوں کی موجودگی میں ہوا ہے, کسی ایک حکومت کی موجودگی میں نہیں. اس میں مختلف ادوار میں بہت ساری حکومتیں رہی ہیں, اور حکومتوں کے ساتھ ساتھ سیاسی حکومتوں کے علاوہ بھی ایک لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے جو ہمیشہ جس کا وجود جو ہے نا موجود رہتا ہے. اس لوکل ایڈمنسٹریشن کی موجودگی میں ہوا ہے, یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی موجودگی میں ہوا ہے, کینٹونمنٹ کا جو کام ہے ان کی موجودگی میں ہوا ہے, کیونکہ وہ بھی نقشے پاس کرتے ہیں اور ان کی جو ڈائریکشن میں بھی عمارتیں جو ہیں وہ بنتی ہیں, اور یہ تمام اداروں کی موجودگی میں ہوا ہے. یہ کوئی مطلب اچانک نہیں ہوا کہ کوئی ایک دن کے اندر یہ کام ہو جائے. یعنی میں یہ سمجھوں کہ بلڈرز ایسوسیشن خود یہ سمجھتی ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کنڈیشن میں ہونا چاہیے, اور بلڈر ایسوسیشن سمجھتی ہے کہ جو اللیگلٹی ہے اس کے اندر تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن موجود ہے اس اللیگلٹی. بالکل تمام اسٹیک ہولڈرز جو اداروں کی شکل میں موجود ہیں, وہ لوگ جو کہ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں, یعنی کہ وہ وقتی طور پہ اس کام کا حصہ بنتے ہیں, یعنی کہ بلڈنگ بنانے کا, اور اس کے بعد ان کے مفادات ہوتے ہیں اور وہ ان سے نکل جاتے ہیں. اب جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری ایسوسیشن کا قیام 1972 میں آیا, تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تقریباً کوئی 2-2.5 ہزار ممبرز ہیں, تو وہ ان کاموں میں ملوث ہو ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ ہمارے خود اتنے بڑے بڑے اسٹیکس ہوتے ہیں. پھر ہماری ایک شناخت ہوتی ہے, ہمارا نام ہوتا ہے. اگر ہم کوئی بھی ایک اللیگل پروجیکٹ بنائیں گے تو اس کے بعد کون ہمارے اوپر اعتماد کرے گا؟ تو ہمارے اس طرح کا جتنا بھی کام ہے جو غیر قانونی طریقے سے ہوتا ہے, جو اللیگل ہوتا ہے, جو بغیر اپروول کے ہوتا ہے, جو نقشے جو ہے وہ بغیر پاس کیے ہوئے بلڈنگز بنائی جاتی ہیں, تو وہ تمام چیزیں تو ہماری انڈسٹری کو نقصان پہنچاتی ہیں, کیونکہ ہم کبھی بھی ایسے کام کا حصہ بن ہی نہیں سکتے. ہماری انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, ہم اسٹیک ہولڈر ہیں, ہم کیسے اس کام کو سپورٹ کریں گے؟ اچھا, جب آباد سے ہی بات نکلی ہے تو آباد سے ایک کانسیپٹ یہ بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آباد بیسیکلی اپنے بلڈرز کے مفادات کے تحفظ کی ایک آرگنائزیشن ہے. تو کیا یہ عوام کے لیے بھی کچھ فائدہ مند ہے؟ عوام کے مفادات کے تحفظ, عوام کو جو ڈز لگ رہی ہے یا کوئی بلڈر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے اس کے لیے کچھ سپورٹ دیتے ہیں؟ دنیا میں کوئی بھی پلیٹ فارم جب بنائے جاتے ہیں نا, وہ مفادات کے لیے بنائے جاتے ہیں.
مگر جائز مفادات کے لیے. مطلب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر ایسوسیشن کا پلیٹ فارم یہ بنا ہے, ایسوسیشن وجود میں آئی ہے تو بلڈرز کے مفادات کے لیے. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے یہاں تو ایک پورا چیک اینڈ بیلنس کا نظام موجود ہے. ہم ریگولیٹ بھی کرتے ہیں اپنے ممبر کو, اس کی کمپنی کو. یعنی کہ ہمارا کوئی بھی ممبر جو ہے نا وہ ممبر ہی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے وہ ٹیکس پیئر نہ ہو. یعنی کہ اس کی کمپنی ٹیکس پیئر سالانہ ٹیکس نہ جمع کراتی ہو, وہ ہمارا ممبر بن ہی نہیں سکتا. اس کے علاوہ ہم اس کی زمین کے ٹائٹل کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں. اچھا, جیسا میں آپ سے بتا رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ مفادات, میں نے کہا کہ یہ ظاہر ایسوسیشن کا مقصد ہی مفادات, لیکن وہ مفادات جو ہے وہ جائز مفادات کے لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ اس انڈسٹری کی گروتھ کو بڑھایا جا سکے. اور ہماری, جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ بنیادی طور پہ ہماری انڈسٹری تو ہی عام آدمی کے لیے ہی ہے. تو اگر ہم اپنے مفاد کے لیے ہماری انڈسٹری کوئی کام کر رہی ہے تو سمجھ لیں کہ ایک عام آدمی کا مفاد بھی اس سے جڑا ہوا ہے. اچھا, ہمارے یہاں جیسا آپ نے کہا کہ عام آدمی کے مفاد کو اس کو کیسے اس کو تحفظ دیا جاتا ہے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے, ہمارے یہاں مختلف قسم کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں جس میں ہمارے یہاں کمپلینس کمیٹی ہے, آربیٹریشن کمیٹی ہے. اب ایز اے ریفرنس میں آپ کو بتاتا ہوں, مثال کے طور پہ آپ کا کسی بلڈر کے ساتھ کوئی ایشو پیدا ہوا, وہ ایشو یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے وقت پہ آپ کو قبضہ نہیں دیا. وہ ایشو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو اس نے قیمت طے کی وہ آپ سے اضافی قیمت مانگ رہا ہے, یا کوئی ایک ایسا ایشو کہ اس کے پروجیکٹ کے اوپر کوئی مسئلہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیلیوری نہیں کر پاتا ہو, تو اس کے لیے کوئی 10 سال ڈیلے کر دیتے ہیں. جی, اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ کا تلاش کرنا, اس کے لیے کوئی اس طرح سے کہ اگر اس نے قیمت میں اضافہ کیا ہے تو ہماری وہ کمیٹی 90% 95% جو ہے وہ اس الاٹی کے حق میں فیصلہ دیتی ہے. اور وہ اس میں, اور ہم پہلے مرحلے پہ انڈرٹیکنگ لے لیتے ہیں اس الاٹی سے بھی, اور بلڈر کی تو انڈرٹیکنگ ہمارے پاس ہے ہی کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ دونوں اس فیصلے کو مانیں گے بھی, اور اس کے عمل درآمد کی ذمہ داری ہماری ایسوسیشن اور ہماری کمپلینس کمیٹی کی. جی ہاں, تو اس میں میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 90 سے 95% جو ہے نا وہ مسائل وہاں سے ایشوز سیٹل ہو جاتے ہیں, اور لوگوں کی جائز جو ان کی بات ہے وہ ان کو مانا بھی جاتا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں یا وہ وہاں پہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ رائٹنگ میں کیے جاتے ہیں, اور تاکہ اگر کہیں آپ کو ضرورت پڑتی ہے کسی کورٹ آف لاء میں تو اس کو آپ وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں. کیونکہ مجھ سے خود 4-5 لوگوں نے الگ الگ پروجیکٹ کے بارے میں بتایا کہ اس نے ایڈیشنل ڈیولپمنٹ چارجز بڑھا دیے, لیکن وہ پریشان تھے اور دے رہے تھے, کچھ کر نہیں سکتے تھے. تو جیسا میں نے کہا کہ اصل میں اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ بھی ہے کہ اویئرنیس کا بھی ہے, لوگوں کو نالج نہیں, انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے. یہ تو آباد کا ایک بہت بڑا رول ہے پبلک کے لیے. جی, اب یہ چیز جی, اچھا, اس میں ظاہر ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, کینٹونمنٹس اور جگہوں پہ بھی یہ شکایتیں جاتی ہیں, اور وہاں سے وہ ریفر ہو کے ہمارے پاس آ جاتی ہیں, اور وہاں پہ پھر ہم جو ہے ان کو بلا کے ویکلی میٹنگز ہوتی ہیں ہماری ہے, ہر ویک میں ہماری پوری ایک کمیٹی بیٹھتی ہے, اس پہ وہ تمام سینئرز بلڈر اور ڈیولپر ہیں جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے فائدہ جو ہوتا ہے وہ ایک الاٹی کا بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہاں اپنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اور اس کا وقت بھی ضائع نہیں ہوتا. اچھا, ایک بہت اہم مسئلہ کراچی کے لوگوں کے لیے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جو پروجیکٹ لینے جا رہے ہیں وہ لیگل ہے یا انلیگل ہے. اس کی این او سی مکمل ہے, انکمپلیٹ ہے, این او سی ٹیمپرری ہے کہ لانگ ٹرم ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ فیز 1 کی این او سی دے دی تو فیز 2 کی این او سی اسی پہ چلا رہے ہیں, پھر این او سی مل گئی ہے تو بلڈنگ کھڑی ہو گئی, بلڈنگ بعض اوقات گر جاتی ہے, گرا دیتے ہیں, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. نسلا ٹاور گرا دیا, کچھ بلڈنگیں گر جاتی ہیں اور کوئی اون نہیں کرتا, ریٹ بڑھا دیتے ہیں. تو عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ پروجیکٹ لینے جا رہا ہے یا کیا کرے کہ لیگل پروجیکٹ ہے, کیسے پتہ چلے اس کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو پروجیکٹ ایڈورٹائز ہوتا ہے, تو یہ بات تو بڑا واضح سمجھ لیں کہ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ بغیر این او سی کے کوئی بھی پروجیکٹ ایڈورٹائز نہیں ہو سکتا. یعنی کہ وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اس کی باقاعدہ سیل ایڈورٹائزنگ این او سی ملتی ہے, اس سے پہلے اس کے وہ تمام مراحل مکمل ہوتے ہیں. یعنی کہ ٹائٹل ویریفیکیشن ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس کا آرکیٹیکچرل نقشہ جو ہے نا وہ پلان پاس ہوتا ہے, اسٹرکچر پلان پاس ہوتا ہے, ایم ای پی پاس ہوتا ہے. پاس ہونے کے بعد پھر اس کے بعد پھر سیل ایڈورٹائزنگ این او سی ملتی ہے, اور پھر کوئی بھی بلڈر اس کو اس مرحلے پہ جا کے یعنی سیل اینڈ ایڈورٹائزنگ جو این او سی یہ امپورٹنٹ ہے ایک عام آدمی کے لیے, وہ اس کو دیکھ لے کہ وہ
اگر سیل اینڈ ایڈورٹائزمنٹ مل گئی اس کا مطلب پیچھے ساری این او سی مل چکی ہے. NOC جی ہاں, اس کے بغیر ڈائریکٹ جو ہے نا سیل ایڈورٹائزنگ NOC نہیں ملتی جب تک کہ اس کی تمام اپروولس, جس کے اندر اس کے اپارٹمنٹ کا کورڈ ایریا, اپارٹمنٹ کی تعداد, اور شاپس اگر ہیں تو شاپس کی تعداد, پارکنگ, تمام چیزیں اس اپروول کے اندر موجود ہوتی ہیں, اس کے بعد سیل NOC ملتی ہے. تو ایک تو یہ ہے, پھر جیسا میں نے کہا کہ پھر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے اس کی تشہیر ہوتی ہے, تو بھی لوگوں کو سب پتہ چل جاتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ وہ نقشہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے, جو بھی جب بلڈر کوئی پروجیکٹ لانچ کرتا ہے تو اس کی سائٹ پہ وہ نقشہ موجود ہوتا ہے جو کہ اس نے اپروول لی ہوئی ہوتی ہے. اب اس میں صرف ایک چیز کا فرق یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب کوئی بلڈنگ کی تعمیر ہوتی ہے نا تو اس میں کچھ اضافی تعمیر اس طرح سے کی جاتی ہے کہ انٹرنل چینجز ہوتی ہیں, وہ انٹرنل چینجز اس میں کی جاتی ہیں, تو اس کو پھر ایک لیگل پروسیس ہے, وہ ریگولائزیشن اور کمپلیشن کا ہے. تو جب بلڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اسی متعلقہ ادارے سے جہاں سے یہ تمام اپروولز لی جاتی ہیں وہاں پہ پھر اس کی کمپلیشن لی جاتی ہے. اچھا, یہ کمپلیشن ویسے بھی ضرورت ہے, جب کوئی پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کی کمپلیشن ایک قانونی ضرورت ہے, تو وہ وہاں سے لینی ہوتی ہے اور پھر لیتے بھی ہیں. تو اس میں اگر کوئی چینجز آتی ہیں تو اس کمپلیشن میں وہ چینجز جو ہے نا وہ اس نئے نقشے میں مکمل کرا لی جاتی ہیں. عام آدمی دیکھ سکتا ہے ان سب چیزوں کو؟ بالکل دیکھ سکتا ہے, بالکل. مطلب ایک عام آدمی کو تقاضا کرنا چاہیے کہ مجھے بھی, ہاں, اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو بالکل دیکھ سکتا ہے, اور وہ NOC اس کے پاس موجود ہوتی ہے. یہ NOC فار ٹیمپرری ہوتی ہے یا نہیں, وہ پرماننٹ اس طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر فرض کریں کہ یہ پروجیکٹ میں نے 5 سال میں بنانا ہے تو وہ NOC 5 سال کی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر وہ پروجیکٹ 5 سال میں مکمل نہیں ہوا ہے تو 1 سال یا 2 سال کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے. تو وہ بھی ایک قانونی طریقہ کار ہے, اس ایکسٹینشن کے لیے وہ باقاعدہ اس کو فیسز جمع کرانی پڑتی ہیں, اور اس کے بعد وہ جو 2 سال کا ٹائم لیتا ہے اس میں اس کو مکمل کر لیتا ہے. تو جو لیگل کام ہے نا, اور آپ کے سوال میں ایک حصہ یہ بھی تھا کہ تعمیر ہو جاتی ہے, تعمیر ہونے کے بعد پھر وہ گر جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ میری اپنی پوری جو میرے تجربات ہیں اور پوری لائف میں 1 یا 2 بلڈنگز ہوں گی جو کہ لیگل بنی, اور نہیں ابھی میں اس پہ آ رہا ہوں. میں ابھی بات کر رہا ہوں آپ ان بلڈنگز کی کہ جو کہ باقاعدہ اپروول کے ساتھ, جس کی نقشوں کی اپروول ہوتی ہے, باقاعدہ جو ہے نا اتھارٹیز سے اس کو پاس کرایا جاتا ہے. تو اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں 1 یا 2 بلڈنگز میں اس طرح کے ایشوز آئے اور وہ ڈیمولیشن کی طرف گئے. اب آپ میرے خیال ہے بات کر رہے ہیں ان بلڈنگز کی جو کہ ڈینجرس ہیں. ہاں, ڈینجرس. میں اس سے اس سوال سے پہلے ایک اور چیز میں معذرت کے ساتھ, یہ پلاٹس پہ تو امپلیمنٹ نہیں ہوتا, صرف یہ فلیٹس اپارٹمنٹس کے لیے؟ نہیں, پلاٹس پہ بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے. آپ کو زمین جو بھی جس زمین پہ آپ پلاٹس کی اسکیم کرتے ہیں, جس کو ڈیولپر یا ہاؤسنگ اسکیم کہا جاتا ہے, اس کے بھی پورا اسی طرح سے لیگل پروسیس ہوتا ہے. اس کی زمین کی ٹائٹل ویریفیکیشن کی جاتی ہے, اس کے بعد پھر لے آؤٹ اپروو ہوتا ہے. اس کا لے آؤٹ اپروو ہونے کے بعد پھر اس کو جو ہے نا سیل NOC, ایڈورٹائزنگ NOC ملتی ہے. اوکے, اب میں ایک عام آدمی کی نظر سے سمجھنا چاہوں تو مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے آپ کی گفتگو سے, اور بہت اچھی گفتگو آپ نے بہت کلیئر رکھی ہے, کہ اگر کوئی بندہ ایڈ لگا رہا ہے, کوئی بلڈر, تو اس کا مطلب ہے بیڈ لگانے کے پیچھے اس نے وہ NOC فار سیل اینڈ ایڈورٹائزمنٹ لی ہوئی ہے. جی جی. تو میں یہ کہوں کہ کراچی کے اندر جتنے ایڈس چل رہے ہیں وہ ساری پراپرٹی اوکے ہیں؟ ہاں, اگر آپ جائیں گے پرنٹ اور الیکٹرانک کی تو وہ تو میں پھر ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہ بغیر اس کے نہیں چلتے. یعنی کہ باقاعدہ وہ NOC اس متعلقہ جس بھی میڈیا گروپ چلا رہا ہے وہ باقاعدہ اس کا NOC لیتا ہے, اس کے بعد پھر اس کی جو ہے نا ایڈورٹائزنگ کرتا ہے. اب جہاں تک آپ بات کریں کہ سوشل میڈیا پہ یا ڈیجیٹل میڈیا پہ جو کیمپینز چل رہی ہیں, پینافلیکس وغیرہ پینافلیکس میں بھی جو بڑی ہورڈنگز ہوتی ہیں, جو میجر ہمارے یہاں بل بورڈز ہیں, اس پہ اگر کوئی اپنی کیمپین ڈیزائن کر رہا ہے تو وہ بھی 90-99% جو ہے وہ لیگل اسکیمز ہوتی ہیں, ان کی باقاعدہ اپروولز ہوتی ہیں. اب جو ہمارا ڈیجیٹل میڈیا کا معاملہ ہے, ڈیجیٹل میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک بہت زیادہ ریگولیٹ نہیں ہو رہا. تو جب وہ ریگولیٹ نہیں ہو رہا تو اس کے اوپر جو کیمپینز ہیں اس کی گارنٹی نہ ہم لیتے ہیں نہ کوئی اور لے سکتا ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا, جو بھی اس کو دیکھ رہا ہے اس کو واپس اس ڈپارٹمنٹ کی طرف جانا ہوگا اور وہاں جا کے اس کو کنفرم کرنا ہوگا کہ یہ اشتہار چل رہا تھا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر, کیا یہ اتھینٹک ہے, کیا آپ نے اس کی NOC دی ہے. تو وہ متعلقہ ادارے سے جو ہے نا اس کی معلومات لے سکتا ہے. یہ صرف کراچی کے اندر آ رہا ہے یا کراچی سے باہر جو 7 ڈیولپمنٹ فلاں ڈیولپمنٹ کی جو چیزیں آ رہی ہیں ان پہ بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے یہ چیز؟ سندھ میں تو دیکھیں, سندھ میں ڈیولپمنٹ اتھارٹی تک کا جو معاملہ ہے نا, وہ اپنے لے آؤٹ کی اپروول تو کسی کو بھی دے دیتے ہیں. کسی مینز یہ کہ
کسی بھی ڈیولپر کو جو کہ ہمارا ممبر نہیں ہوتا. لیکن جب وہ اس کی سیل ایڈورٹائزنگ این او سی کے لیے آئیں گے نا, کہ جو کہ ان کو بلڈنگ کنٹرول سے ہی لینی ہوتی ہے, تو وہ تو پورے سندھ میں لازمی ہے. اسی لیے وہ ادارہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کہلاتا ہے. ڈیولپمنٹ پرمٹ یا ڈیولپمنٹ یہ اپروول, لے آؤٹ اپروول تو ڈیولپمنٹ اتھارٹی دے دیتی ہے, ایم ڈی اے, ایل ڈی اے, کے ڈی اے, ایس ڈی اے, ایچ ڈی اے سب دے دیتے ہیں. اور لیکن جب وہ سیل این او سی کے لیے آئیں گے تو وہ آپ کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے ہی لینی پڑے گی. اچھا, ایک اور سوال ہے کہ یہ ایل ڈی اے, ایم ڈی اے, کے ڈی اے, یہ ون ونڈو سولوشن کراچی کے اندر یا صوبہ سندھ کے اندر کیوں نہیں ہے کہ بندہ جائے اور بولے بھائی میں پروجیکٹ لینے جا رہا ہوں, بتا دیں بھائی یہ پروجیکٹ اوکے اور ناٹ اوکے, آپ جا کے کر لیں. اچھا, اگر ہم تھوڑا پیچھے کی طرف جائیں تو جو سوال آپ کا ہے نا, یہ بالکل ایسے ہی ہوتا تھا. اسلام آباد میں بھی اسی طرح سی ڈی اے کے نام سے ادارہ ہے اور ساری اپروول سی ڈی اے سے ہی ہوتی ہیں. تو اگر ہم کراچی کی تاریخی کی بات کریں تو 1957 میں کراچی میں کے ڈی اے کا وجود ہوا تھا, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی. تو اس وقت تو کے ڈی اے ہی کے اندر جو ہے نا, یہ بلڈنگ کنٹرول بھی کے ڈی اے سے ہی متعلق تھا اور تمام ادارے اسی کے اندر آتے تھے. یعنی کہ کے ڈی اے ہی سے ہی آپ ایک ادارے میں جائیں گے تو اب تمام چیزیں آپ کی نالج میں آ جائیں گی. لیکن اس کے بعد انہوں نے بعد میں ایل ڈی اے, ایم ڈی اے اور اسی طرح کے ادارے جو ہے نا وجود میں آئے. تو وہ ان کا کام جو ہے نا وہ اپنی جو اسکیمز ہیں ان کو ڈیولپ کرنا, اور اگر وہاں پہ کسی پرائیویٹ ڈیولپر کی زمین ہے تو اس کا لے آؤٹ پاس کرنا ہے. اگلا یعنی کہ اس کی سیل کی جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول ہی اس کے پاس ہے کہ وہی اس کی اجازت دے سکتا ہے. صحیح. اچھا چلیں, اب میں جاننا چاہتا ہوں سید افضل حمید صاحب کے بارے میں. سید افضل حمید صاحب ایک اس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سینئر وائس چیئرمین بھی ہیں, اپنا بزنس بھی چلا رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا بہت سارے گارڈز بھی آپ آئے, میں خود تھوڑا پیچھے ہو گیا کہیں ہمیں کچھ نہ کر لیں. تو سید افضل حمید صاحب کا میں تعارف جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کیریئر کہاں سے اسٹارٹ کیا, اور ایک ہوتی ہے کہ سکسیز اسٹوری بہت سارے لوگوں کے لیے لرننگ ہوتی ہے کہ وہ امپریشن لیتے ہیں. تو آپ کا ماضی کیا ہے, اور آپ کا میں مزید تعارف جاننا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ گارڈز کہیں کہیں ہماری مجبوری ہوتے ہیں, ورنہ ہم میں سے کوئی اگر لا اینڈ آرڈر کے مسائل نہ ہوں تو مجھے تو ذاتی حیثیت میں بھی کوئی گارڈز کا شوق نہیں ہے. لیکن یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ مجبوری میں ہمیں کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. میں جیسے ہم سارے لوگ ظاہر ایجوکیشن کے حوالے سے کالج, یونیورسٹی اور اسی طرح سے اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں. تو میرے والد بزنس میں تھے لیکن ریئل اسٹیٹ بزنس میں نہیں تھے. تو اگر یوں کہیں کہ جیسے بہت سارے لوگ اپنے شعبوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں بچپن سے میرا شوق تھا, تو میں اگر یہ بتاؤں کہ جب میں نے میٹرک میں تھا اور اس کے بعد کلاسیفائڈ جو ہے نا, جنگ اخبار کے کلاسیفائڈ آیا کرتے تھے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, جس میں مکان اور زمین کے بارے میں اشتہارات ہوتے تھے کہ کون سی جگہ پہ زمین کی اس وقت کیا قیمت ہے اور کتنے میں سیل پرچیز ہو رہی ہے. تو یہ میرا ایک شوق تھا, حالانکہ اس وقت میں ظاہر پڑھ بھی رہا تھا اور کھیل بھی رہا تھا. تو میں سنڈے کی کلاسیفائڈ ضرور پڑھتا تھا. میرا بڑا شوق تھا. تو سنڈے کی کلاسیفائڈ سنڈے کی کلاسیفائڈ پڑھتے پڑھتے اور اس شوق کو, لیکن چونکہ یہ کوئی بزنس میں نہیں سمجھتا کہ بہت آرگنائز طریقے سے ہو رہا تھا. یا آج تو بہرحال کافی بہتر صورتحال ہے نوجوان لوگوں کو اس شعبے میں آنے کے لیے. تو یوں سمجھ لیں کہ اچانک کچھ مجھ سے سینئر لوگ تھے جو اس کاروبار میں تھے, اراؤنڈ کوئی 90 کی ابتدائی حصے میں, 90s میں. تو انہوں نے مجھے اپروچ کیا اور مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ اس کاروبار کا حصہ بنے. تو بہت چھوٹی انویسٹمنٹ سے, کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں تھی اس وقت, تو اس چھوٹی انویسٹمنٹ سے میں اس کاروبار میں آیا 90 کی دہائی میں, 90 کی ابتدا میں. تو پھر وہاں جیسا آپ نے کہا کہ اگر آپ کو بزنس بیک گراؤنڈ ہو, جیسے میرے والد کا بزنس کا بیک گراؤنڈ تھا, تو وہ آپ کی جینز میں بھی ہوتا ہے اور آپ کو اس ایکسپیرینس سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوا بھی ہوتا ہے. تو وہاں سے میرا اسٹارٹ تھا. پھر میں ظاہر ہے جیسے ابتدا میں تو کوئی بہت بڑی کامیابیاں نہیں ہوئیں, انسان اسٹرگل کرتا ہے, تو میں نے بھی اسٹرگل کیا, لیکن اس اسٹرگل نے سکھایا بہت. اور میرا اگر یوں سمجھیں کہ ایک اسٹارٹ, جو ایک اچھا اسٹارٹ جس کو کہتے ہیں, وہ 2000 سے پھر ایک اچھا اسٹارٹ مجھے اس بزنس میں ملا. اور پھر میں کوئی 2013 میں اسلام آباد بھی چلا گیا
اور ماشاءاللہ اسلام آباد میں اب بھی میری بلڈنگ پروجیکٹس جو ہے نا آن گوئنگ ہے، اور میں اراؤنڈ کوئی پچھلے 10-12 سالوں میں اسلام آباد میں کوئی اراؤنڈ کوئی 1200 یونٹس ڈیلیور کر چکا ہوں، اور اسی طرح کراچی میں بھی میرے پروجیکٹ چل رہے ہیں. تو ہر چیز کو جو ہے نا، ظاہر ہے ہم میں سے ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی پروفیشن میں آگے بڑھے. آپ کس نام سے ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو؟ جی میرا جو ویسے تو میں ذاتی حیثیت میں کبھی بھی اپنے نام کو اور اپنے بزنس کو پروموٹ نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے مارکیٹ میں سارے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، اور جو بنیادی طور پہ ریل اسٹیٹ بزنس نا لوکیشن پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو لوکیشنز میں جیسے میرے پروجیکٹ گلستان جوہر میں بھی ہیں، نارتھ ناظم آباد میں بھی ہیں، اور جیسے میں نے اسلام آباد میں بتایا، تو میں نے کچھ پچھلے کوئی 20-22 سالوں میں ایمل کے نام سے، میری بیٹی کا نام ہے ایمل، اس کے نام سے میں پروجیکٹس کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے ناموں سے بھی کام کرتا ہوں. اس میں کوئی شنگریلا کے نام سے بھی میں نے پروجیکٹ بنائے. تو آئیڈینٹی شناخت جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ بنی ہے، اور اس میں میرا رول اب اتنا زیادہ نہیں ہے. میرے ساتھ تقریباً کوئی 150 سے 200 لوگ ہیں جو اس بزنس کا حصہ ہیں، اور وہ مختلف ذمہ داریوں میں، مارکیٹنگ سے لے کے اور ایگزیکیوشن میں، انجینئرنگ، ٹاؤن پلاننگ، اور ان تمام کام کا انوالو ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پچھلے 20 سالوں میں جو ہے مجھ سے زیادہ رول ان لوگوں کا ہے، ان کی محنت ہے مجھ سے زیادہ. ایک گائیڈ لائن سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گائیڈ لائن میری طرف مجھ سے ان کو ملتی ہے، لیکن ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن میں ان لوگوں کا زیادہ رول ہے. اور اب اس سارے ایکسپیرینس کے بعد، سارے چیلنجز کو سمجھنے کے بعد اب آپ آباد کے اندر ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں، ایسی بات ہے پھر اوور آل؟ جی ویسے تو میں 93-94 سے آباد کی ایک بحیثیت ممبر کے طور پہ ہوں. اس کے بعد جیسا میں نے کہا کہ کچھ مسائل اور وہ ساری چیزیں بھی ہمیں فیس کرنی پڑیں، لیکن 2000 کے بعد سے جو ہے نا وہ ایک ایکٹیو رول پلے کرنا شروع کیا آباد میں بھی، ایسوسیشن میں بھی. اس کے بعد پھر میں اسلام آباد چلا گیا، تو 10-12 سال میرے وہاں پہ زیادہ مصروفیت میں گزرے، اور گزشتہ تقریباً 3-4 سال سے دوبارہ میں آباد میں ایک ایکٹیو رول پلے کر رہا ہوں، اور مختلف کمیٹیز کا حصہ رہا ہوں. اور یہ جو ہمارا ٹینیور چل رہا ہے اس میں مجھے سینئر وائس چیئرمین کی ذمہ داری دی گئی، اور چونکہ ظاہر ہے کہ کراچی کو زیادہ سمجھتا ہوں، کراچی کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے سوچنا اور فیصلہ سازی میں شامل ہونا، تو میں نے اس کو انجوائے بھی کیا ہے اس پورے ٹینیور میں بھی، اور آگے بھی ارادہ ہے. کیونکہ ظاہر ہے آپ نے اپنی بزنس کو، اپنی انڈسٹری کو آگے بڑھانا ہے، تو اس پلیٹ فارم کا مؤثر جو ہے نا استعمال کرنا، اور اس کے ذریعے اپنی انڈسٹری کی گروتھ کو بڑھانا، تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. اچھا جی افضل صاحب، بہت مزہ آیا اس پوڈ کاسٹ کے اندر، اور میری خواہش یہ ہے کہ ہم دوبارہ پھر کبھی کریں. اور آپ سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹاپکس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. آپ کے ساتھ پوری ہسٹری بھی موجود ہے کراچی کی. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی آپ سے، اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اطہر بلال صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے کھلی گفتگو کرنے کا موقع دیا، اور انشاءاللہ پھر بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین، یہ جو آپ نے گفتگو سنی ہے اتنی دلچسپ اور سچی بات یہ ہے کہ اتنی ہوش ربا ہے کہ اس کو ختم کرنے کا دل نہیں چاہ رہا. باتیں بہت ساری ہیں، تو ہم اس کا پارٹ پھر آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر دکھائیں گے، تو ساتھ رہیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.